شفتين المصطفى ويدين المصطفى ورجلين المصطفى وحسنين المصطفى قال الله عز وجل في القرآن الحميد قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا بندہ پروردگار کو امت احمد نبی دوست دار جان یار متا بیولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے سے آزم زیر سایہ اور صدیقت سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بغار واقف ساج محمد است اور اسلام اطاعت اصحاب مصطفیٰ ایمان محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل عزت و احترام و تقریم جتنے بھی سادات گرام بیٹھے ہوئے ہیں جو سید حضرات ہیں ہماری عظمتوں کے نشان ہیں ہماری رفعتوں کے نشان ہیں اور اس کے بعد ثنا خوانان مصطفیٰ ایک ایک کا نام ہم اردو تو ٹائم زیادہ سخت ہوتا ہے اور پھر دوسرا یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جتنے بھی نبی کے ثنا خوان ہیں وہ آپ ہی کے محلے سے تعلق رکھتے ہیں جی اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری مائیں میری بہنیں اور ایمپلیفائر کے ذریعے جماعت تک میری آواز پہنچتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس محفل کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر کہیں کہ جی ایک کام شکریہ ادا کرتے کہ اس نے ہمیں بلایا ہے بھائی فرحان کا نام لے دوں اور اپنے کسی دوسرے بھائی کا نام لے لوں ایسا نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ نصیر اپنی کوشش ناکام آتی ہے خود آتے ہیں خود تاجدار مدینہ آقا کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے ویسے کوئی نہیں آ سکتا محفل میں یہ پکی بات ہے ویسے کوئی نہیں آ سکتا جس کو حضور بلاتے ہیں چاہتے ہیں تو وہ محفل کے اندر آتا ہے آئیے جو لوگ بیٹھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ لوگ بیٹھے کوئی پوچھے کیوں بیٹھے ہیں تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کرائے پہ بلائے ہوئے لوگ ہیں سب نے ایک ہی بات کرنی ہے ہم اپنے آقا کی محبت میں آقا کا میلاد بنانے کے لیے خوشی یہی ہے میرے آقا کا میلاد اور اسی کے اندر درود و سلام آپ ناخوان بھی کہتے رہے نقیب خطیب سارے کہتے ہیں آپ لوگ نہیں پڑھتے پھر دوسرا یہ ایک ریت بن گئی ایک طریقہ بن گیا ہے پھر سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ دیکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں درود پڑھو کوئی کہتے ہیں نہ پڑھو تو درود و سلام کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین یہ روایت مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں اسی وجہ سے ہر جگہ پہ سنا دیتا ہوں دوسرا لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے بات یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے انہوں نے پوچھا حضرت ہم جس دور میں زندہ ہیں وہاں پہ چپے چپے پہ مسجدیں بھی نظر آئیں گی چپے چپے پہ ہمیں درود و سلام لوگ پڑھتے نظر آئیں گے نمازیں پڑھتے نظر آئیں گے بڑے بڑے مصلے نظر آئیں گے بڑی بڑی اٹھتی کی مسجدیں نظر آئیں گی وہاں پہ ہم کس طرح پہچان کریں گے کہ سچے لوگ کون سے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی ان کی بڑی مسجد کی طرف نہیں دیکھنا ان کے مصلوں کی طرف نہیں دیکھنا ان کی خانقاہوں کی طرف نہیں دیکھنا ان کی اجتماعات کی طرف نہیں دیکھنا امام زین العابدین ہم کس طرح سے پہچان کریں گے انہوں نے فرمایا وہ کثرت سے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنے والے
یہ ان کی نشانی ہوگی کہ وہ کثرت سے آقا پہ درود پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ تو کوئی اس بات کو خاموش رہے، ذرا آواز بلند کر کے سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا لگیاں توڑنے بھائی جانا ولجپال نبی ہے، لگیاں توڑنے بھائی جانا ولجپال نبی ہے، مندیانوں گلے لگائی جانا ولجپال نبی ہے، مندیانوں گلے لگائی جانا ولجپال نبی ہے، اللہ نے انہوں دتیاں شانہ گنگیانوں دے بیزوانا، اللہ نے انہوں دتیاں شانہ کل میں پڑھائی جانا ولجپال نبی ہے، پتھرانوں کل میں پڑھائی جانا ولجپال نبی ہے، مندیانوں گلے لگائی جانا ولجپال نبی ہے۔ آج اسی نبی کی بارگاہ میں میلاد محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ناتھوانوں سے آقا کے میلاد کو سن لیا ہے، صرف ایک حدیث اور اس کے اوپر وارد ایک واقعہ بس میری حاضری مکمل۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں نے اپنے موضوع کو چینج کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب سے اچھے طریقے سے اپنی اولاد کو ماں پہچانتی ہے۔ کون؟ سارے بولو جی، اچھا بولو، ماں پہچانتی ہے، ماں کے بغیر کوئی دوسرا بندہ نہیں پہچان سکتا۔ اگر کوئی مجھ جیسا مولوی بن جاتا ہے، بعد میں مشہور بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو راز میری ماں کو میرے پتہ ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر کوئی منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے لیکن بہت بڑے عہدے پہ ہوگا، لیکن جب بات ماں کی آ جائے گی تو پھر پہچانے کی ماں کہ میرا بیٹا کتنا پانی کے اندر ہے۔ ایک اور بات بھی ماں کی نظر کر دیتا ہوں، لوگوں اگر کوئی بندہ جہان کا اس کے خلاف لوگ بھی ہو، جہان کا وہ گناہوں میں لتڑا ہوا ہو، لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن ماں کی بارگاہ میں جائے گا، ماں کہے گی یہ تو میرا جان ہے، تو میرا شہزادہ ہے۔ ماں پہچانتی ہے اپنے بیٹے کو۔ تو ہم بھی حضور کے میلاد کے بارے سے حضور کی ماں سے پوچھیں گے۔ سبحان اللہ، پڑھو سبحان اللہ، بالکل ٹھہرا اونچا جا کے سبحان اللہ۔ میں وہ ناتھوانا نالو نہیں کہ بیٹھ کے وہ بیچارہ لگیا رہی ہے تو سبحان اللہ کسے بھی موت نہیں کڑیا، کیونکہ نال اس کے بندہ بیٹھ ہو جائے تو سبحان اللہ کی ضرورت نہیں سی، اتنی سارے کیوں سبحان اللہ، اور کیا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی صدا آپ لگائیں گے، اس سے مجھے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ سے آپ کا اپنا فائدہ اونچا کرو سبحان اللہ۔ نبی کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ حضور کے میلاد کے بارے میں بتائیے نا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں لوگوں میرا لال میرے بطن عطر کے اندر آیا، میرے پیٹ کے اندر آیا، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جس طرح عام عورتوں کو یہ اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، مجھ آمنہ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے لال کے ظہور کا وقت آیا، جب عورت کے بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ زندگی اور موت کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو ماں کے قدروں کے نیچے جنت ہے۔ 70 علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے میں نے کعبہ کا طواف کروایا،
काबा का तवाफ करवाया है और रेत की हालत के अंदर मेरे पाँव से गोश्त खत्म होकर हड्डियां नजर आ रही हैं, तो क्या मैं माँ का हक अदा कर बैठा हूँ? तो हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं नहीं, जो पैदाइश के वक्त 3 झटके लगे हैं उनमें से एक झटके का हक नहीं अदा कर सका, तू कौन सी बात करता है? ये माँ की अजमत और शान है। हजरत आमना फरमाती है कि जिस वक्त आका के ज़हूर का वक्त हुआ, मेरे घर के अंदर तेल कोई नहीं था, चिराग बुझा हुआ था, फिर मेरे पास कोई दाई का इंतजाम नहीं था, मैं परेशान थी। आप फरमाती है जिस वक्त मेरी परेशानी का आलम बढ़ता गया, फिर मैंने देखा ज़लज़ला फिल बैत, मेरे घर के अंदर ज़लज़ला शुरू हो गया। मैंने देखा दीवारें फटना शुरू हो गई, वहां से 3 लंबे कदों वाली खूबसूरत औरतें नजर आई। आका का मिलाद में तसलसल से बयान करता हुआ जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने देखा 3 लंबे कदों वाली खूबसूरत औरतें नजर आने लगी। मैंने पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा मैं हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, दूसरी ने फरमाया मैं हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, और तीसरी ने फरमाया मैं हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया क्यों आप तशरीफ लाई है? आपने फरमाया आपके पास दाई का कोई इंतजाम नहीं था, रब कायनात ने हमें दाइयां बना के भेजा है। आका की दाइयां जन्नत से आ रही हैं। आप फरमाती है जिस वक्त मैंने देखा मेरे जिस्म अदर से एक नूर का टुकड़ा निकलता है। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आका का मिलाद है। आप फरमाती है मेरे जिस्म अंदर से नूर का एक टुकड़ा निकलता है। मैंने देखा कि खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म अंदर से नूर का टुकड़ा निकलता गया जिससे शर्म के महलात रोशन हो जाते हैं। आप फरमाती है जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, बच्चे की ये खसलत होती है वो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन जब मेरा महबूब दुनिया के अंदर आए, आप फरमाती है सुनिएगा आका का मिलाद क्या है। आप फरमाती है कान मज़मूनन कान मस्तूरन कान मुतब्बरन कान साजिदा। और लोगों जब मेरा लाल दुनिया के अंदर आया सुरमा लगे हुए था, बच्चा क्या सुभान अल्लाह, सुरमा लगे हुए था, कान मदहूनन खतने किए हुए था, कान मगसूलन गुस्ल दिए हुए था, और नाक कटे हुए था। जब मेरा लाल दुनिया के अंदर आया और रोते हुए आते हैं, मेरा लाल सजदा करते हुए आया है। आप फरमाती हैं और रोते हुए आते हैं। बच्चों की ये खसलत होती है, बच्चा पैदा होते हुए रोता हुआ आता है, लेकिन हुजूर जब आए तो कान साजिदा, फरमाती हैं आते ही सजदे के अंदर सर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हुजूर का मिलाद है। फिर हुजूर की परवरिश का वक्त आ गया और लोगों दाई हलीमा का जिक्र करते हुए लोगों को मरोड़े पड़ जाती है। कोई कहता है ईमान नहीं लाया, कोई कहता है इस तरह कोई इस तरह। और दाई हलीमा की बात सुना के आगे जा रहा हूँ। हजरत दाई हलीमा फरमाती है कि जिस वक्त मैं हुजूर को लेने के लिए अपने कस्बे से मक्का की तरफ निकलती हूँ, उस वक्त मेरे पास सवारी है, बड़ी लाल कमजोर सी सवारी है। मुझसे पहले वाली जो दाइयाँ थी वो पहले मक्का में पहुंच गई थी। यानी दाई हलीमा जिस वक्त घर से निकली है तो आपके पास जो सवारी थी तो वो कमजोर लागत सी सवारी थी। फरमाती है कि मेरे पास से ना औरतें गुजरती और भी बच्चे लेने के लिए गई थी और वो मुझे ताना देती कि हलीमा जिस वक्त तुम मक्का में पहुंच चुकी आगे से बच्चे खत्म हो जाएंगे। आप फरमाती है मैं 3 दिन के बाद मक्का पहुंची। कितने दिन के बाद? बच्चा बोलो कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद मक्का पहुंची। अल्लाह अकबर, मैंने देखा बाकी बच्चे सारे खत्म हो गए थे। मैंने देखा उम्मे अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान की वालिदा मेरे पास आई, मुझे कहने लगी बुढ़िया परेशान क्यों हुआ? आपने फरमाया बच्चा लेने आई थी, गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, बच्चे खत्म हो गए, दाइयां लेके चली गई। आपने फरमाया एक बच्चा रहता है, कोई भी दाई लेके नहीं गई है। फरमाया किधर है? उन्हें फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब के घर जाओ, वहां पे एक बच्चा है। अब लोग कहते हैं
کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا، یہ بات غلط ہے کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا، بلکہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جس وقت میں مدنی تاجدار کے پاس پہنچی حضور نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا میری طرف، حضور نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا۔ اس سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دائیوں نے حضور کو نہیں چھوڑا، حضور نے دائیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کے چرچے میں نے پہلے ہی سنے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی ماں نے کہا کہ حضور کی ایک یہ نشانی بھی ہوگی کہ ان کی کمر کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تو فرماتی ہے حضرت ام عبد الرحمن بن عوف کے کہنے پر میں نے حضرت آمنہ سے کہا کہ ذرا بچے کی کمر سے کپڑا تو اٹھائے نا۔ کہتے سبحان اللہ نہیں بنتا تو آڑا سچ کو تو تسی چپ ہو کے بیٹھے ہو اچھا کہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں جس وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہران مبارک اٹھایا گیا، اللہ اکبر و تبان چہرہ واللیل دیا ظلف مزار تکا جللم نشرح نسینا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جس وقت حضور کا پہران اٹھایا تو اس جگہ پہ لکھا ہوا تھا انا خاتم النبیین، قدر نبی دائے کی جانر دنیا دار کمینے وہ قدر نبی دا جاننے والے وہ سو گئے بچ مدینے۔ فرماتی ہے جس وقت میں حضور کو لے کے نکلی، بس جی ناتوان پیچھے بیٹھے، میری حاضری صرف 4 منٹ کی بات۔ فرماتی ہیں جس وقت میں لے کے نکلی، یہ میں نے اس لیے موضوع حضرت دائی حلیمہ کا لیے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں جس وقت میں لے کے نکلی، جو بہنیں ہماری بیٹھی ہیں نا وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کریں گے، تو یہ دیکھیں جی مجھے یہ چکیا کاٹ رہا ہے، یہ میں سب مستیاں کر رہا ہے، میں بھائی کی خدمت نہیں کر رہی۔ حضور کی ایک بہن کا ذکر آتا ہے، حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، حضور کی ایک بہن کا ذکر آتا ہے، نام ہے ان کا حضرت شیمہ، اور وہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، نام ہے حضرت شیمہ۔ حضرت شیمہ کی بات سنا کے آگے جاؤں گا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ جس جگہ پہ ہمارا گھر تھا تو اس کے آس پاس عرف عام میں آپ پارک ہی سمجھ لیں، بہنیں بھائیوں کو اٹھا کے پارک کے اندر لے کے جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ پھر حسن کے مقابلے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا دیکھ میرے بھائی کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، کوئی بچی کہتی دیکھ جی میرے بھائی کے زلفیں کتنی خوبصورت ہے، کوئی کہتی دیکھ میرے بھائی کے نین کتنے خوبصورت ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کے حسن کو پیش کرتی ہیں، آج میں اپنے بھائی محمد کو بھی لے کے پارک کے اندر آؤں گی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جا کے دائی حلیمہ سے کہا کہ آج میں نے اپنے بھائی کو بھی لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت دائی حلیمہ نے حضرت شیمہ کو آرڈر دے دیا کہ آپ اپنے بھائی محمد کو بھی اٹھا کے لے کے جاؤ۔ یار وہ کتنی خوش قسمت بہن ہوگی کہ جس نے اپنے ہاتھوں پہ 2 جہان کے مالک کو اٹھایا۔ فرماتی ہے کہ جس وقت میں دروازے سے لے کے نکلی تو میں نے دیکھا کہ سورج سر پہ تھا، لیکن وہاں پہ ہمارے اوپر سایہ بادلوں نے کرتے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی جس وقت میں لے کے پارک کے کنارے پہ پہنچی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ پارک کا لفظ یوز کرتے ہو، پارک تو ابھی ابھی بنے ہیں، پارک انگلش کا لفظ ہے، اردو میں باغیچے کو میرے خیال سے پارک کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ لے کے جب باغیچے کے کنارے پہ پہنچتی ہیں، عورتوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا، پورے مکہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں تیل نہیں ہوتا لیکن پوری رات لائٹیں جلتی ہیں، پوری رات گھر روشن ہوتا ہے۔ فرمایا کس طرح روشن ہوتا ہے؟ میں نے فرمایا حضور کے ماتھے کی لائٹ اتنی ہوتی تھی کہ پوری رات حلیمہ کا گھر روشن نظر آتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ عورتیں روزانہ گندے کپڑے بچوں کے بڑے معاملات ہوتے ہیں وہ دھونے کے لیے لے کے جاتی، حلیمہ نہیں جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سے پوچھتی تھی آپ کے گھر میں بھی تو بچہ ہے آپ نہیں آتی؟ آپ فرماتی ہیں حضرت دائی حلیمہ کہ جب بھی حضور نے پیشاب مبارک کیا تو میں نے پیشاب مبارک کو پایا ہی خوشبو پایا کرتی تھی۔ تو حضرت شیمہ کی بات سنا کے بات ختم۔ حضرت شیمہ فرماتی جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کے وہاں سے نکلتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عظمتوں اور شانوں والی بہن حضرت
दाई हलीमा की लाते जिगर नूर नजर हजरत शीमा फरमाती है कि जिस वक्त में लेके निकली दूर से औरतों ने देखा कि वो मोहम्मद हजरत दाई हलीमा के घर में आने वाला, हजरत शीमा ने उठा के बाग के अंदर लेके आई है। आप फरमाती है औरतों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मेरा दुपट्टा था वो छोटा था, मैंने अपने भाई मोहम्मद के चेहरे पे डाल दिया, इस वजह से कि मेरे महबूब के चेहरे को देख के यके बाद दीगरे नजर न लगा दे। फरमाती है मेरा दुपट्टा था छोटा, तो वो दुपट्टा मैंने जब हुजूर के चेहरे पे डाला, बड़ी जबरदस्त बात है, आप सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने दुपट्टा हुजूर के चेहरे पे डाला, हुजूर की एड़ियों से कपड़ा हट गया। आप फरमाती है जिस वक्त हुजूर की एड़ियों से कपड़ा हटता है, हुजूर की एड़ियों से दो नूर की शवाएं निकलती है, एक मशरक में जाती है, दूसरी मगरब में जाती है। फरमाती है औरतों ने जब हुजूर के कदमैन शरीफ को देखा तो उन्होंने उस वक्त ही पढ़ना शुरू कर दिया। ये कोई आम नहीं है, जिनकी एड़ियां इतनी चमकती है उनके चेहरे का आलम क्या होगा। और इंशाअल्लाह हम सुबह हशर चलेंगे शहे अबरार के साथ, और काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रहता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, कर मुलाकात हुई शाहिर दरबार के साथ। और हो या ना फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, और चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, जन साकियों तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।